بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ محرم کا مطلب ہے معظم، محترم، بڑا ہی قابل احترام مہینہ ہے، اور اس کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت وہ ہے جو ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک طرف تو رمضان کا مہینہ ہے، اس کی تو فضیلت اپنی جگہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو پورا مہینہ اگر کوئی شخص یہ منت مان لے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ کے مہینے کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو معلوم کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزے رکھیں، اور اگر بالفرض کسی وجہ سے کسی شخص نے روزے نہیں رکھے، پورا مہینہ نہیں رکھے، یا مہینے کے زیادہ تر دنوں میں نہیں رکھے، چند مخصوص ایام میں رکھ لیے، 9-10 محرم کے روزے رکھ لیے، تو وہ بات تو الگ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ماہ محرم کا احترام کیا جائے، ماہ محرم کی قدر و منزلت کو پہچانا جائے، اور اس ماہ مبارک کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خرافات سے بچایا جائے، عبادات کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو، اور خرافات سے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی فضیلت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب